آیت نمبر 179، ما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی، لیذر المؤمنین کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ دے، علی ما انتم علیہ کہ جس حالت میں وہ ابھی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیث من الطیب کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے ممیز نہ کر دیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں فلسفہ آزمائش کے ضمن میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، امتحانات میں ڈالتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور اس کے معیار کو چیک کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اس آیت مبارکہ میں ایک اور خاص انداز یہ بیان کیا گیا ہے کہ حالات اس وجہ سے بھی آتے ہیں کہ تاکہ خبیث اور طیب کو الگ الگ کیا جا سکے، کیونکہ ایمان لانے کے باوجود بھی انسان کے اندر بہت ساری کمیاں اور خباثتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں، جو ان امتحانات اور آزمائش سے دور ہو جاتی ہیں اور خالص ایمان نکھر کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ غزوہ احد کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو کفر اور ایمان تو الگ الگ ہو گیا کہ ایمان والے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، مگر مدینہ شریف میں اب کفر نہیں ہے بلکہ منافقت اور ایمان کے درمیان میں فیصلہ کرنا ابھی باقی ہے، اور وہ ان حالات سے جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا کہ کون منافق ہے اور کون سچا ایمان والا ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، لیطلعکم علی الغیب کہ تمہیں غیب کی خبریں بتا دے۔ اب ہم میں سے ہر انسان کو اس معاملے میں انتہائی دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ فلاں بات دنیا میں کیوں ہو رہی ہے، میرے ساتھ زندگی میں ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ میرے حالات، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی غیب کی خبر ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔ نبیوں کے لیے عموماً قرآن پاک میں استفاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چوائس سے کسی انسان کو نبی بننے کے لیے قبول کر لیتے ہیں، مگر یہاں پہ اجتباء کا لفظ ہے، اور اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی کوالٹی اور خوبی دیکھ کے اس کو کسی خاص کام کے لیے چن لینا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنی کچھ غیب کی خبروں کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے کر آؤ اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ احد ہو رہا ہے، اتنی قربانیاں، اتنی شہادتیں، اتنے زخم، اب کس ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ تو اگر غزوہ احد کے پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس مرد اور عورت نے مکہ سے ہجرت کی ہوگی، پہلے کافروں کے ظلم سہے ہوں گے، پھر اس کے بعد اپنا وطن چھوڑا ہوگا، اپنے رشتے چھوڑے ہوں گے، اور مدینہ آئی ہوگی سکون کے لیے، راحت کے لیے، لیکن اگر انہی میں سے کسی کا پیارا، کسی کا شوہر، بیٹا اور بھائی جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہوا، تو گویا کہ وہ عورت بھی یہ سوال کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری آزمائشیں، یہ سارے حالات ہمارے لیے، ہم نے اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ سکیں۔ تو گویا کہ آج کے دور میں جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، باقی کسی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ ایمان حاصل ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو کچھ بھی غزوہ احد میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا نظام ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، تو اصل میں یہ وہ ایمان ہے جس کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ اور ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ سب سے پہلے سمجھنی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا فلسفہ سمجھنا چاہیے، پھر ہی انسان کو پورا قرآن بھی سمجھ آتا ہے اور ایمان بھی سمجھ آتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے کر آتے ہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے ہو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ جب یہ ایمان تمہیں حاصل ہو جائے گا تو اس کے بعد تقوی خود بخود تمہارے اندر آنے شروع ہو جائے گا، اور جب اس طرح کا ایمان اور اس طرح کا تقوی تمہاری زندگی میں آ جائے گا تو پھر بہت بڑا اجر تمہارا منتظر ہوگا۔